کو اور بابوں کو میں نہیں مانتا، میں کتابوں کا ماننے والا ہوں، وہ سر بابوں کو نہیں مانتا۔ یہ انجینئر صاحب کا بہت بڑا دھوکہ ہے آپ کے ساتھ، یعنی آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو بابی ہیں، ہم بابوں کو مانتے ہیں، اور آپ لوگ کتابی ہو کر کتابوں کو مانتے ہیں۔ سر میرا چیلنج ہے، جب کتابیں نہیں بھی تھی لوگ بابوں کو مانتے تھے۔ صحابہ میں کتابیں تھیں، کئی صحابی ہیں جنہوں نے حدیثیں اکٹھی کی ہیں، لیکن وہ حدیثیں اتنی کتابوں صورت میں ہر جگہ پھیلی ہوئی نہیں تھیں، کھالوں پہ لکھی ہوئی اس طرح، لیکن پھر بھی لوگ مانتے تھے بابوں کی، جو افضل صحابی تھے۔ حضور نے فرمایا اب قرآن صحیح سمجھنا ہو نا تو عبداللہ بن مسعود کی برگاہ میں جاؤ، عبداللہ بن عباس کی برگاہ میں جاؤ۔ صحیح بخاری کے اندر باب الفضائل قرآن کی آخری حدیث یہ ہے۔ سر یہ باتیں ہیں، جو میرے صاحب ہے نا، میرے صاحب آپ کی یہ بات ٹھیک ہے، آپ سنی تھے، اب آپ میرے صاحب سننے لگ گئے ہیں تو مجھے پتا ہے، لیکن تھوڑے بہت آپ کے عقیدے میں وہ ہو گیا ہے، لیکن میں چیلنج بات کرتا ہوں، کتابیں نہیں بھی تھی تو بابیں تب بابوں کی مانی جاتی تھی، اور جنہیں کتابوں کے نام لیتے ہو، کس کتاب آپ مسلم شریف کہہ رہے تھے، کس نے لکھی؟ میں بابوں کی بات کروں، میں بھی کتابوں کی نہیں کہہ رہا، بابوں سے بات چھڑی ہے، سر بابوں کی بات ہے، بابوں کی بات ہے، لیکن میرے صاحب کا دعویٰ کیا ہے کہ میرے صاحب کہتے ہیں کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں علمی کتابی۔ انجینئر صاحب یہ میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب میرے صاحب یہ کہتے ہیں، آپ میرے صاحب سے ایک سوال کریں، اگر میرے سامنے آ جائے میں سوال کروں گا، تو سوال کرنا حق ہے نا، آپ سوال مجھ سے کریں یا مجھ سے بھی کریں، جی آپ ان سے سوال کریں کہ سر جن کتابوں کو آپ مانتے ہیں وہ اللہ نے لکھی ہیں یا کسی باب نے لکھی ہیں؟ ایک سوال صرف یہ ہے۔ آپ نے ابھی میں نے کہا کہ ابھی آپ نے مجھے کہا ہے نا میرے صاحب زبان میں کہ آپ مجھے صحیح مسلم سے، آپ نے پچھلے ایک سوال میں کہا تھا کہ آپ صحیح مسلم سے جواب دیں مجھے، آپ نے کہا نا، نہیں آپ نے کہا ہے نا، میں یہاں بتاتا ہوں کہ آپ میرے صاحب کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے میرے گروپ کے اندر کئی دفعہ بھی کی ہیں، لیکن سر میں تو میری بات سنیں، میں آپ کی بات ختم کرتا ہوں، بات ختم ہو گئی۔ آپ نے پہلے ایک سوال جواب میں آپ نے کہا کہ مجھے کسی بابے کی دلیل نہیں چاہیے، آپ نے کہا ابھی کچھ دیر پہلے آپ ایک سوال کے دوران آپ نے کہا جی کہ مجھے دلیل دیں صحیح مسلم سے، صحیح بخاری سے۔ میں تو بابوں کو بھی مانتا ہوں، مانتے ہیں جی، لیکن آپ نے کہا مجھے صحیح بخاری مسلم کی، صحیح بخاری مسلم لکھنے والا کوئی امام جو ہے وہ بابے ہیں یا کتابیں ہیں؟ بابے ہیں نا، بزرگ ہیں نا، بزرگ ہیں ہمارے، تو جو بزرگ ہیں پہلے بزرگ کی مانیں گے پھر ان کی کتاب مانیں گے، کتاب مانیں گے، مخبر کو پہلے مانیں گے پھر خبر کو مانیں گے۔ رات کو آپ کو کال آئی، رات کو اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام حضرات کی مغفرت اور جان بلندی عطا فرمائے، آپ نے جب مجھے کال کی تھی کہ وہ واقعہ ہوا لبنان میں، جو کہ علماء فرمائے، تو سر وہ لبنان میں واقعہ ہوا، آپ کو وہ خبر کسی نے دی؟ آپ کہہ رہے تھے آپ کو کسی لبنان سے کال آئی ہے کسی دوست کی، تو جس بندے نے آپ کو خبر دی پہلے آپ کو اس پہ یقین تھا، پھر آپ نے ریڈیو آن کیا، پھر آپ نے ٹی وی پہ خبریں دیکھی ہیں، جی، یعنی مخبر پہلے مخبر کو مانا پھر خبر کو مانا۔ جی، جس نے کتاب لکھی وہ اس کی خبر ہے، جو پہلے جس نے خبر لکھی ہے نا، کتاب لکھی ہے، مخبر کو پہلے مانیں گے پھر خبر کو مانیں گے، یہی بات ہے۔ جی، آپ صحیح مسلم کو مانتے ہیں، صحیح مسلم والے امام کو آپ مانیں گے جنہوں نے حدیثیں اکٹھی کی ہیں، جی، سر پہلے بابیں ہیں پھر کتابیں ہیں، کتابیں غلط ہو سکتی ہیں، بابے جو بتائیں گے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کب انکار کیا کہ میں بابوں کو نہیں مانتا، میں تو بابوں کو عاشق تو پھر ہوں۔ انجینئر صاحب کو جو یہ سوال آپ نے کیا ہے، یہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ میرے میں صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں، تو میرا تو موقف یہی ہے، میں تو کہتا ہوں جو آپ سے بابے کہہ رہے ہیں، جو بابے کہتے ہیں بابوں کی بات پہلے ہے، کتابوں کی بات بعد میں ہے، کیونکہ کتابیں جو کہتی ہیں کتابوں میں تو تبدیلی ہو گئی ہیں، کتنی کتنی کتابیں میں دکھاتا ہوں، اہل سنت کے اندر دکھاتا ہوں، شیعہ کے اندر دکھاتا ہوں، کتابوں کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں۔ مولویوں کے بارے میں حلوے کا حلوے بڑا مشہور سر، ہے، حلوہ مجھے خود پسند ہے، آپ کھاتے ہیں حلوہ؟ ہاں جی، آپ میرے لیے تیار کروائے، میں کھاتا ہوں۔ اچھا، حلوہ کھانا ضرور سنت ہے، الحلواء نہیں یہ جو مولویوں کے احب بارے میں الحلواء والاسد، مجھے حضور نے فرمایا کہ مجھے شہد اور حلوے سے پیار ہے، تو لیکن حلوہ میں مولوی کھاتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں سر، سر سر مولوی حلوے کھاتے ہیں، میں ماڈرن مولوی ہوں، میں ساتھ چکن بھی کھا لیتا ہوں۔ میں چکن کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ، میں بات مشہور ہے مولویوں کے بارے میں کہ یہ حلوے کے لیے اپنا کچھ بھی موقف تبدیل کر لیتے سر ہیں۔ ایک بات بتاؤں، میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، اور پتہ ہے فتویٰ میں نہیں لگاتا ہے، بڑی بات، جو شخص علماء کے اوپر سر جو باتیں، جی بات بتا لگا میں ایک بات بتا لگا ہوں صاف صاف، جو لوگ علماء پہ تنقیدی کرتے ہیں اس طرح سے حلوہ کھانے کی ٹھرکی ہیں جی، اس طرح کے جو لفظ سوال ہوتے ہیں، سر ان کو ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ العلماء وراثۃ الانبیاء، علماء مولوی حلوے کھاتے ہیں، رشوت نہیں کھاتے سر، اتنے گناہ نہیں کرتے جنہیں بار عوام کرتی ہے، عوام جو مرضی کرتا پھرے، اچھا مولوی زنا کر لینا پکڑا جائے، وہ مولوی نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بھائی تو روز کرے تو تیرے لیے کوئی جرم نہیں ہے سر۔ علماء کی ذرا سی ادرا سی بھی کسی مسئلہ کا بھی ہو، علماء کی ذرا سی، آپ ممبر پہ بیٹھتے ہو، آپ لوگوں کو یہ چیزیں زیب تو نہیں دیتی نا، آپ یہ بھی تو سوچیں، اللہ نے آپ ممبر پہ بیٹھنے والے کے لیے صرف فضیلت ہے، تنقید نہیں ہے۔
جو نماز ایک ممبر پڑھنے والے کے لیے فرض ہے نا وہی نماز ایک عام شخص کے لیے فرض ہے. لیکن آپ کی کوئی ذمہ داری زیادہ ہاں ہوتی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. بس ذمہ داری ایک میں بات بتائیں, آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں اس وقت میرے خیال میں, آپ ایز اے یہاں پر بزنس کرتے ہیں, آپ ماشاء اللہ کا بزنس بھی ہے یہاں پر, اور آپ ایک سپروائزر بھی ہیں, آپ سپروائزر ہیں, آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے, لیکن آپ ہیں پھر بھی اس نوکری کی اس کے ملازم ہیں, اس کے وہ جو آپ کی ہے نا کمپنی اس کے ملازم ہے. ہر کوئی اللہ کے قانون میں ایک جیسا ہے. نماز ہر ایک کے لیے فرض ہے. زنا جس طرح مولوی کو روکا گیا ہے نا اس طرح کے عام شخص کو روکا گیا ہے. لیکن اگر مولوی کرے تو وہ اتنا ہی مجرم ہے, قیامت دن اس کے اتنا ہی سوال ہوگا جتنا کام شخص کرے گا. لیکن کیا ہے کہ مولوی کرے تو ہم کہتے ہیں بہت بڑا کام کر دیا, لیکن آپ عام لوگ کریں تو میں مزید تفصیل سے نہیں جانا چاہتا, یہ بات لمبی ہو جائے گی, میرے پاس ٹائم تھوڑا شارٹ ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. آپ کو کب ہم اوریجنل مولوی میں دیکھیں گے, یہ ماڈرن مولویوں کا لقب آپ بتائیں گے؟ سر میں ایک بات دوں, جی آپ نے بہت سے سوال کیا, شکریہ جزاک اللہ. سر میں داڑھی بڑی رکھ لوں نا, جی اتنی داڑھی رکھ لوں میں, جی میں جو پہن لوں لوگ کہیں گے یہ مولوی, میں آزما چکا ہوں, برا نہ مانیے گا. جی میں سنگ کرتا تھا, سنگنگ, مجھے کہتے جی یہ تو سنگر ہے جی, اور میرے اپنے فیملی نے مجھے کہا کہ یہ سنگر بن گیا جی. میں نے شوق پیدا ہوا دین کا, میں مدرسوں میں کہا جی مولوی بن گیا جی, یہ دنیا کسی حال میں کچھ نہیں ہے. میں اتنی بڑی داڑھی رکھ کے تبلیغ کروں گا نا, لوگ کہیں گے یہ مولوی ہے جی, اس کی بات نہیں سننی, فلانا ہے فلانا ہے. لیکن کم از کم سنت بھی تو چلے نا. سر سنیں, میں کلپ ہے اس پہ, میں داڑھی کا وجود واجب سمجھتا ہوں. داڑھی کا جو وجود ہے نا, جس کا وجود ہے نا, وجود نظر آ رہا ہے, اس کا جو واجب پورا ہے. نہیں داڑھی سنت کے مطابق مقدار, سر مقدار آپ کی ماشاءاللہ بڑی ہے, میں سمجھتا ہوں. لیکن دیکھیں مقدار کے اوپر بحث جو ہے نا یہ مختلف ہی مسئلہ ہے. اسی طرح گانوں کی طرح, گانوں کا ایک گروہ ایسے جو گانے کو غلط کہتا ہے, یہاں پہ میں یہ سمجھوں کہ اپنے دل تسکین کے لیے آپ اپنی بات کو کچھ بھی توڑ موڑ سے پیش کر سکتے ہیں. نہیں, بات نہیں, جو حق دلائل موجود ہے, دلائل موجود ہے دو طرح کے. سر داڑھی کے اوپر امام شافعی رحمہ اللہ کا کیا عقیدہ ہے؟ سر اگر میں امام شافعی کے اندر دو گروہ ہیں. امام شافعی کے اندر شافعیوں کی لائن میں دو گروہ ہیں. ایک داڑھی کا وجود مانتا ہے, کہتے ہیں داڑھی کا وجود نہ ہو تو یہ گناہ ہے, یہ وجود نا. مقدار وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہ رکھو, تھوڑی بھی ہو نا داڑھی چلے گی, وہ سنت عمل ہے. ایک کہتا ہے داڑھی منڈوا بھی دو تب بھی خیر ہے. تو سر یہ مختلفی مسئلہ ہے. اماموں کے ہاں دو طرح کی قول رہے ہیں, تمام حدیثوں کو اکٹھا کریں, کسی حدیث سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ داڑھی رکھنا مٹھی پر واجب ہے. میں بحث نہیں چاہتا, پھر مولوی پیچھے آ جائیں گے. لیکن داڑھی جو ہے نا ہونا ضروری ہے, یعنی عورتوں سے تشبیہ چہرے کی نہ ہو بس. تو اس کے علاوہ جو جھگڑا ہوتا ہے آپ بری کریں پلیز, بات ختم ہے اتنی. اس پہ بات کریں گے تو میرے لیے مشکل ہوگی. میں اتنا ہی کہوں گا, میں نے دین کا کام کرنا ہے, مجھے بتایا ہے, میں دین کا کام کروں گا اہل سنت کا منہج کے اوپر. یعنی ماڈرن مولوی کے طور پہ رہیں گے. مجھے ماڈرن ہونا جو ہے یہ قبول ہے. کم سے کم ماڈرن کی 10 بات لوگ بات سن لیں گے, کوئی بےزتی کرے گا بھی تو کوئی بات نہیں ہے. جو علماء کی توہین ہوتی ہے نا, کیونکہ اگر میں علماء کی فیلڈ میں رہ کر کے میری کوئی توہین کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا. تو میں سر نارمل ماڈرن ٹھیک ہوں, مجھے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. اور اس کے اوپر میں بہت شکریہ سر. تو بہت شکریہ آپ کا. میں ویڈیو بنا لی میں نے تھوڑی نا, تو اگر اس میں ویڈیو آپ کو دکھا دوں گا, اگر آپ کو اس میں کوئی بات بری لگی تو میں بات نہیں ہے, میں اپلوڈ کروں, میں نے چینل پہ اپلوڈ کروں. کسی حد تک بے شک کریں, جہاں پہ کریں.